السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاءالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ فیکٹ جان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو پھیلانا شروع کیا، ان کے ساتھ لوگوں کی، ان کی صحابہ کی، ان کے حواریوں کی ایک جماعت بھی ڈیولپ ہو گئی، تو اس سے پھر جیوز کے ہیکل کو، ان کی شریعت کو، ان کے مذہبی اقتدار کو ایک خطرہ لاحق ہوا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے یعنی صلیب پر چڑھانے کا خفیہ منصوبہ بنایا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، دشمن اپنے ارادوں میں، اپنے منصوبوں میں ناکام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی دشمنی سے، ان کے خفیہ پلان سے محفوظ رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اے رسول یاد کر جس وقت اللہ نے کہا اے عیسیٰ، کیا انی متوفی کا، یہ الفاظ آپ نے غور سے سمجھنے ہیں، یہ ہم آج بھی بولتے ہیں اور یہ قرآن کریم کتنا قدیم کلام ہے، اس میں بھی وہی الفاظ ہیں۔ انی متوفی کا، بلا شبہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یعنی طبعی موت دینے والا ہوں، یعنی جیسے پیچھے آیا نا وکہلن کے الفاظ تھے کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے گا۔ مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی اور اس میں لفظ تھا، ہم نے وہاں پر وضاحت کی تھی وکہلن، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی فوت نہیں ہو جائیں گے، جیسا کہ جیوز کی طرف سے عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ ہیکل کی قانون کی خلاف ورزی کرو گے، کوئی شادی کرو گے یا ہیکل سے باہر نکلو گے تو تمہارا جو بچہ ہوگا وہ مرا ہوا پیدا ہوگا، یا پیدا ہونے کے فوراً بعد مر جائے گا، یا اندھا بہرا کانا ہوگا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے تو وہ اپنی طبعی عمر پوری کریں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز قرآن کریم عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ بلا شبہ میں تجھے طبعی وفات دوں گا، یعنی طبعی موت دوں گا، تو اپنی جو تیری عمر ہے وہ تو پوری کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تجھے کروسیفائی کر لیں گے، تجھے صلیب پر چڑھا لیں گے، تو بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَرَافِعُکَ إِلَیَّ، یہ بھی بڑے قابل غور الفاظ ہیں اور ہم بولتے ہیں، جیسے ہم متوفی کا لفظ بولتے ہیں، جہاں پر یہ لفظ ہے انی متوفی کا، یہ متوفی کا لفظ آج بھی ہم بولتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے لیے۔ تو اسی طرح قرآن کریم یہ جو رافعو کا یہ جو لفظ ہے یہ بھی ہم بولتے ہیں اعلیٰ و عرفہ مقام، ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں تو بڑا اعلیٰ اور عرفہ منصب کے اوپر فائز ہے، بڑے بلند مقام کے اوپر فائز ہے، اس کے لیے ہم اعلیٰ عرفہ کے الفاظ بولتے ہیں۔ تو وہی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی وہ آسمان کے اوپر چڑھ گئے، یہ تو مذہب کی روح سے اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں جو قرآن کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وَرَافِعُکَ إِلَیَّ، اور تجھے اپنی طرف رفت دینے والا ہوں، تجھے اپنی طرف رفت دینے والا ہوں۔ تو یہ جو رفت ہے یہ کیا ہے؟ اعلیٰ عرفہ مقام، بلند مدارج، اعلیٰ مدارج، اعلیٰ مقام، یہ اس کے معنی ہیں۔ رفت دینے والا ہوں یعنی بلندی دینے والا ہوں، بلندی اور سرفرازی سے تجھے نوازنے والا ہوں۔ تو یہ چیز ہے اس کے اندر، مقام کا بلند ہو جانا، یہ نہیں کہ فزیکلی جسم اڑتا ہوا آسمانوں کی طرف چلا جائے، بالکل قرآن کریم ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وَرَافِعُکَ إِلَیَّ کیا معنی ہے؟ کہ تجھے اپنی طرف رفت دینے والا ہوں، یعنی اللہ کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں تجھے بلند درجہ دینے والا ہوں۔ ظاہر ہے ہر نبی نے اللہ کے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس کوشش میں پھر حق و باطل کے مارکے بھی ہوئے، حق اور باطل کی کشمکش بھی ہوئی۔ تو اس کشمکش میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف، یعنی میرا جو مقصد ہے دین کی سربلندی تاکہ انسانیت کو فلاح ملے، اس کوشش میں میں تجھے بلند درجہ دینے والا ہوں، یہ اس کے معنی ہیں۔
اور آگے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے شر انگیز الزامات سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ، تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ یہ پاک وہ نہیں کہ جسم کے اوپر کوئی غلیظ چیز لگ گئی تو اس کو دھونے کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کریم اس طرح کی سطحی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں پر پاکیزگی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جیوز کے ہیکل ان کی شریعت کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق مریم علیہ السلام نے شریعت توڑی تھی، اور شریعت توڑ کر وہ ہیکل سے باہر آ کر انہوں نے شادی کی تھی۔ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو انلافلی بچہ کہہ رہے تھے۔ تو اس طرح کے اور بھی ان کے اوپر الزامات عائد کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ جو شر انگیز پروپیگنڈا، شر انگیز الزامات، ان کی بات کر کے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی اللہ کے دین کی، تو اس سے جنہوں نے منہ موڑا اور انکار کیا، تو ان کا جو شر انگیز پروپیگنڈا تھا، قرآن کریم کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے ان کے شر انگیز الزامات سے پاک کرنے والا ہوں، کہ یہ جتنی مرضی شر انگیزی پھیلا لیں، پروپیگنڈا کر لیں، جھوٹے الزامات تیرے کردار کے اوپر لگا لیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جو لوگ تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہم نے بتایا آپ کو کہ اتباع کا کیا معنی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے گائے کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کوئی اس کو پیچھے حکم نہیں دیتا کہ اس کے پیچھے چلو، کوئی زبردستی کر کے بھی اس کے پیچھے نہیں چلاتا، وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے۔ ایسے ہی بکری کا بچہ، وہ بھی اپنی آزاد مرضی سے اپنی بکری، وہ جو اپنی ماں ہوتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ یوں اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی جبر کے، اپنی آزاد اور اپنی اختیار کے ساتھ، اپنے دل کی رضا اور ارادے کے ساتھ اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلنا، تو چونکہ انبیاء نے بھی یہی کیا، اور ان کو دیکھ کر باقی جتنے بھی ان کے پیروکار تھے وہ بھی اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو یہاں وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو لوگ تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو پیچھے پیچھے چلنے والے کون تھے؟ جو اللہ کے قوانین کو فالو کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے قوانین کو فالو کر رہے تھے، تو ان کے پیچھے چلنے والوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کے قوانین کو فالو کریں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے قوانین کو فالو کر رہے تھے۔ تو یہ سمجھ آیا کہ یہ پیچھے پیچھے چلنا یا اتباع کے معنی کیا ہیں یہاں پر؟ تو ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان کو تا قیامت غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے ان کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالا تر کرے گا، ان کو غالب کرے گا، کن لوگوں کے اوپر؟ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ان کے اوپر وہ غالب کرے گا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ساتھی، اور آج بھی جو ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں گے۔ وہ آئیڈیالوجی کیا تھی؟ اللہ کے قانون کی حکومت، کسی انسان کی حکومت نہیں۔ یہ ہے قرآن کا پورا مرکز، پورا محور، پوری ایک صحیح آئیڈیالوجی جو ہر دور میں رہی، اور آج بھی جتنی بھی ناکامی ہو رہی ہے مسلم کو، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکومت کو چھوڑ دیا، جس کے قوانین اس کی کتاب کے اندر ہیں۔ وہ کس کے پیچھے چلے گئے؟ اپنے آباء و اجداد کے مسلک کے پیچھے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے، اپنے وہ جو ریلیجس پریسٹ ہیں ان کی فقہوں اور ان کی شریعتوں کو فالو کرنے لگ گئے۔ اس میں پھر کیا ہوا؟ قرآن کا قانون، اس سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بے شک منہ سے نہ بھی انکار کریں، عملی انکار ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ان کو پھر نہ کوئی راستہ مل رہا ہے، نہ کوئی منزل مل رہی ہے، اور وہ دن بدن پستی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو جب بھی اللہ کے قانون کی روح سے حکومت قائم ہوگی، جہاں بھی ہوگی،
وہاں کی قوم، وہاں کے لوگ فلاح پانا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب یہ پوری دنیا کے اوپر اس کی حکومت ہوگی تو پھر دین غالب آ جائے گا، تو پھر حق اور باطل کا ایک فائنل فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ تو فوق الذین کفروا الی یوم القیامت، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری، جو ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر، اللہ کی کتاب کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہوں گے، ان کو تا قیامت غالب کرنے والا ہوں۔ کن پر؟ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس قرآن کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ پھر کیا ہے؟ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو میری طرف لوٹ کر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ میرے قانون مکافات کی طرف۔ اللہ کا قانون مکافات جو فیصلہ کرے گا، حتمی فیصلہ، اس وقت بھی وہ فیصلہ کر رہا ہے، لیکن یہاں اس دنیا میں انسانوں کی حکومت ہے، اللہ کے قانون کی حکومت نہیں ہے، تو اس لیے وہ فیصلے صحیح نہیں ہو پاتے۔ جب یہ بالکل ایبسولوٹلی اللہ کا دین غالب آ جائے گا، دین کا مطلب ہوتا ہے نظام مملکت، دین کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، دین کا مطلب ہوتا ہے حکومت، دین کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ، ریاست۔ تو یہ سارے دین کے معنی جب یہ قرآن کی روح سے، اللہ کی کتاب کی روح سے اس کے قوانین کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی مجرم اپنے کیفر کردار، اپنے انجام سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر تو اب یہ ہے کہ انسانوں کی حکومت ہے، انہوں نے اپنے بچنے کے لیے راستے بنائے ہوتے ہیں، اس میں سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں۔ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ چھوٹے سے جرم میں بھی بہت بڑی سزا پا لیتا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ صورتحال ہے، لیکن جب وہ دین غالب ہوگا، جب اللہ کا قانون ایبسولوٹلی ان کے فیصلے کرے گا تو اس میں تو پھر حتمی فیصلہ ہو جائے گا، پھر کوئی بچ نہیں سکے گا اپنے انجام سے۔ تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب یہ ثم الی مرجعکم، جب وہ اللہ کے قانون مکافات کی طرف لوٹ کر آئیں گے تو وہ وقت ہوگا نا جب قیامت کا دور ہوگا، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ تو یہ فیصلہ اللہ کے قانون کی روح سے ہوگا جو اس کی کتاب کے اندر ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے نا کہ ووضع الکتاب، کی کتاب رکھ دی جائے گی، وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء اور شہداء کو بلا لیا جائے گا، وقضی بینہم، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری جگہ پہ ہے، اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسری جگہ کے اوپر بھی قرآن نے یہی بات کہی ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ پھر فیصلہ کر دیا جائے گا، فاحکم بینکم، ان کے درمیان۔ کس بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ فیما کنتم فیہ تختلفون، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب جتنے بھی مذاہب ہیں، سب سے پہلے تو مذاہب آتے ہیں، ہر مذہب دوسرے کو باطل پہ کہہ رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کہ جو سٹینڈرڈ ہے اللہ کی کتاب، اس سے سب مذاہب نے منہ موڑا ہوا ہے۔ اس میں یہ جو اجمی اسلام ہے یہ بھی شامل ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، آپ اس کو ایک اجمی مذہب کہہ لیں، ایک اجمی اسلام کہہ لیں، لیکن جو الدین الاسلام قرآن کے اندر ہے وہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے وہ مذاہب کے جو فرقے ہیں انہوں نے اپنی اپنی فرقوں کی روح سے کچھ فقہ اور شریعتیں بنائیں، تو یہ تو وہ چیز ہے، قرآن کی روح سے نہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کس طرح قرآن کریم کے الفاظ انی متوفی کا اور دوسرا لفظ ورافعو کا، یہ دو لفظ جو آج بھی ہم بولتے ہیں، متوفی بولتے ہیں ہم، اسی طرح یہ جو رافع ہے، رفعت ہے، عرفہ ہے، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلندی پر اڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو اتنے عام فہم الفاظ، اس کے بھی جو تفسیریں اور ترجمے کر کے روایات کی روح سے لوگوں کو قصے کہانیوں میں ڈالا گیا، تو اس سے پھر ہمارے ذہن اس قدر پالوٹڈ ہو گئے کہ ہم آج کوئی صحیح بات سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت سے بھی خود کو محروم کیے ہوئے ہیں۔
تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں، تب قرآن کی سمجھ آئے گی، تب آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ شکریہ۔